دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب موجود ہیں ایک بار پھر اپنے ایک بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں. دیکھیں، حدیث تو ایک مقدس فرمان کو کہا جاتا ہے، حدیث ایک بابرکت بات کو کہا جاتا ہے، لیکن جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے پیارے فرامین ہوا کرتے ہیں. لیکن حدیث قدسی کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ اکبر. حدیث قدسی اس فرمان کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور فرمان ہمیں پیدا کرنے والے رب کائنات کا ہوا کرتا ہے. جی ہاں، ہمارا رب ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے. ہمارے عقائد سے متعلق، ہماری عبادات سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری گفتگو، جزا اور سزا سے متعلق، فضائل سے متعلق. تو الحمدللہ اپنے پروگرام میں ہم ایک حدیث قدسی کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث قدسی کے تحت جو پیاری پیاری گفتگو ہوا کرتی ہے، ہم اسے سن کر بھی اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی جو حدیث پاک ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیاری نبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی حدیث پاک سنتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، میں نے آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو کوئی شخص ان کی پابندی کرے گا، ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرے گا، میں نے اپنے اوپر عہد لیا ہے، یعنی وعدہ لیا ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے میرے پاس کوئی بھی عہد نہیں ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. دن رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن اس کا ثواب دیکھیں کتنا زیادہ ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے وعدے پر آپ اس سے زیادہ بھروسہ کر سکیں؟ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے وعدے پر آپ کو اتنا زیادہ اعتماد ہو سکے؟ یقیناً نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھی صادق و امین بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ہمارا رب وعدہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا ذکر کم و بیش 700 مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. کہیں پر زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر اس کا حکم دیا گیا ہے، کہیں پر جماعت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، کہیں پر نمازوں کے اوقات کی بات چیت کی گئی ہے، کہیں پر نماز پڑھنے کا بار بار
ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے فضائل کو ہم سنیں گے کہ نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہے، نماز پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں، بلکہ اب یقین کیجئے ہمیں حدیثوں میں نمازوں کی علیحدہ فضائل جو ہے ملتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت، عشاء کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نماز کے کچھ فضائل بھی بیان کریں گے تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر نماز میں سستی انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس کی فضائل پر نظر نہیں ہوتی ہے، یا پھر اسے نماز ترک کرنے کے نتیجے میں جو عذابات ملنے والے ہیں وہ ان پر غور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ہے اسے پیش نظر نہیں رکھتا ہے، یا پھر سستی کی بنا پر ایسا کرتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سستی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نماز کے فضائل بہت سارے ہیں، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، دین اسلام کے 5 پلرز بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو ایک اہم ترین پلر ہے وہ نماز ہے، لیکن ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں کہ 5 نمازوں کی کیا اہمیت ہے اور ان میں کس نماز کو کس پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز، اس کے بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد مغرب کی نماز، اور پھر ظہر کی نماز۔ جی ہاں، دوبارہ سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین نماز عصر کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کی فضیلت سب سے زیادہ، اس کے بعد فجر کی نماز، فجر کی نماز سے متعلق بھی کچھ روایت انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر مغرب کی نماز، اور پھر ظہر کی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 5 نمازیں اہم ہیں، لیکن اس میں یہ مراتب کا لحاظ اگر جماعت کے اعتبار سے دیکھیں تو جمعہ کی نماز سب سے افضل قرار دی گئی ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی نماز ہو، فجر ہو یا عشاء ہو، مغرب ہو یا عصر ہو یا جمعہ کی نماز ہو، لیکن ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز کی پابندی بہرحال کرے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نماز کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ آئیے ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، آج نماز پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، مصروفیات، کمانے کاجنے کی مصروفیات، جاب پر جانا ہے، آفس جانا ہے، گھریلو کام کاج ہے، یا جناب کاروبار میں مصروف ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اس وجہ سے وقت نہیں ملتا، سستی ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ دیکھیں ہمارا رب فرماتا ہے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، اگر تو ایسا کرے گا املا صدرک غنن، فرماتا ہے کہ میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو
دور کر دوں گا اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو. اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر ہمارے رب نے فرمایا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، یعنی تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کرتے ہیں، ہماری مصروفیات ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، کام کاج ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. صبح بھی کام کرتے ہیں، شام بھی کام کرتے ہیں، نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا؟ اگر آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ اپنے کام کاج کے لیے وقت بھی نکالتے تھے، وہ کسب معاش بھی کیا کرتے تھے، وہ رزق حلال کمانے کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری پوری رات جاگ کر کیا کرتے تھے، دن بھر میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو آخر کیا وجہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں؟ آئیے کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث پاک میں جب انسان سو جاتا ہے، شیطان اس کی گردن کے پیچھے گدی کے مقام پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. گرہ سمجھتے ہیں؟ گٹھان لگا دینا. 3 گرہیں شیطان لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، سو جا. شیطان یہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اسے بڑی مزے کی نیند آتی ہے، اسے بڑی غفلت والی نیند آتی ہے، اور اس کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی، اپنے آپ کو نماز کے لیے بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ صبح کرتا ہے تو بہت ہی غمگین دل کے ساتھ، بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے. علاج کیا ہے؟ اور شیطان کی وہ لگی ہوئی جو گرہ ہے وہ کیسے کھل سکتی ہے؟ آئیے حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، بھائی دیکھیں، جب آپ نے جاگنا ہے نا تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے. جب اٹھ کے وضو کے لیے جاتا ہے، اب دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ بڑے حشاش بشاش انداز پر، بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی 3 گرہیں لگی رہ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ شخص نحوست، سستی اور کاہلی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جائے، جو شخص صبح کو نماز کے لیے جائے وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے. جبکہ وہ شخص جو بازار کو جائے، نماز کے لیے نہیں گیا، جو صبح کے وقت بازار کے لیے جائے وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے. جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، یعنی اٹھتے ہی آپ یہ ذہن بنائیں اپنا، ذرا ہم اپنا احتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے میرے ذہن میں کیا بات ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
یہ سوچ لیں کہ میرے ذہن میں کیا آتا ہے، مجھے اسکول جانا ہے، مجھے کالج جانا ہے، مجھے کام پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، آفس جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. یا پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ نماز کا وقت کتنا باقی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. سب سے پہلے کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نماز کی اہمیت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر انسان بھلا کس کام کا. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کا پیٹ مبارک کٹ گیا تھا، جب کوئی چیز آپ کو پلائی جا رہی تھی، نبیذ وغیرہ، آپ کے پیٹ سے باہر آ جاتی، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ سنیے، سب سے پہلا سوال یہ تھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں نماز کا وقت ہے. آپ نے فوراً جو ہے وہ تیمم کی صورت بنائی اور فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو. چنانچہ آپ کو قبلہ رخ کر دیا گیا اور آپ نے نماز ادا فرمائی. شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے نماز ادا فرمائی. پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نماز کے بغیر بھلا آدمی کس کام کا. یقیناً جو انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نہ نکال سکے، اپنے آپ کو فارغ نہ کر سکے، تو پھر اس کی زندگی میں اہمیت کے قابل کیا چیز رہ جاتی ہے. ہمیں اس کا اندازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت ہی پیاری روایت ملتی ہے، جب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جائے گا، جب دفن کیا جائے گا، تو اسے حدیث پاک میں کہ اسے ایسا لگے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، یعنی اسے عصر کا وقت معلوم ہوگا. جیسے ہی وہ اس کی آنکھیں کھلیں گی، وہ فوراً جو ہے جب یہ سمجھے گا کہ عصر کی نماز کا وقت ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. وہ شخص کہے گا نا جو نماز کا پابند ہو. اور جو نماز کا پابند ہی نہیں ہے، جو نماز کی پابندی ہی نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر محروم رہے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ میں، بزرگان دین کے واقعات، بزرگان دین کے اقوال سنیے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے، بہت ہی پیاری روایت یہ ہے، عشاء کی نماز کے بارے میں ہے. فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہو. کتنے دن؟ 40 دن تک. جی ہاں، 40 دن تک جو عشاء کی نماز با جماعت اس طرح پڑھے کہ ایک رکعت بھی اس کی فوت نہ ہوئی ہو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کے فضائل کتنے ہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہیں وہ اس کے کندھے پر رکھ دی جاتی ہے. جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر عصر کی نماز پڑھے تو عصر اور ظہر کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. تو جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے تو ہر دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتا ہے. اور روایتوں میں یہی آتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا پیارا جملہ آپ نے سنا ہوگا. فرمایا کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. جی ہاں، نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. فرمایا نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے. اس کے بعد تو پھر موقع کسی کو نہیں ملے گا نا. قبر میں تو انسان یہی سوچے گا کہ کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے نمازیں قضا نہ کی ہوتی، کاش نمازوں کو نہ چھوڑا ہوتا. انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا. اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم عبادت ہے. آپ انسان کے جسم میں دیکھیں، انسان کے جسم کا سب سے جو اعلیٰ عضو ہے
جو اعلیٰ پارٹ ہے سب سے افضل وہ اس کا سر ہے، کیونکہ دیکھیں دماغ بھی سر کے اندر، آنکھیں بھی سر میں، کان بھی سر میں، زبان بھی سر میں ہے نا، تو گویا کہ عقل بھی انسان کی سر میں. اب اس سر کو کس کے آگے جھکانا ہے؟ اللہ کے آگے جھکانا. اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ ابن آدم کا سر جھکے ایک اللہ کے آگے جھکے. اللہ کے سوا کسی کے آگے اس کا سر نہیں جھکنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ لوگ اللہ کے آگے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ روزی کو تلاش کرتے ہیں لیکن روزی دینے والے کو بھول جاتے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزی تقسیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت انسان مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اس وقت نماز کو قضا کر دیتا ہے، روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے. پھر اگر پورا دن وہ روزی کو تلاش کرتا رہے لیکن روزی دینے والے کو بھول گیا تو پھر روزی کیسے ملے گی؟ میرے پیارے اسلام، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. اب دیکھیں نا، اپنی نعمتوں پر اگر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں ہمیں چاہیے کہ اس کی عبادات میں بھی کثرت کرتے چلے جائیں تاکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دن رات ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ذہن نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے. انسان روزی تلاش کر رہا ہے لیکن روزی دینے والے کو بھول بیٹھتا ہے. اپنا ذہن بنائے، آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں. ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. معذور کو بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ نماز اگر چھوٹ گئی، اسے وقت گزار دیا، پھر بھی اس کی قضا لازم ہے. گناہ تو ہوگا لیکن اس کی قضا کرنا لازم ہوگا. تو نماز پڑھے بغیر میرے پیارے اسلامی بھائیوں چھٹکارا نہیں. اسی لیے اپنا ذہن بنائے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ابھی موقع ہے، ابھی قبر میں تو نہیں گئے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بقید حیات زمین کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے. تو قبر میں جانے سے پہلے نماز کی پابندی کر لیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں تاکہ کم سے کم یہ گناہوں کا بوجھ، یہ قضا نمازوں کا بوجھ لے کر ہم دنیا سے ہمیں جانا نہ پڑے. اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے. اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے جب آپ میدان کربلا سے واپس تشریف لے کر آئے، آپ نے ایک کام بہت کثرت سے کیا. وہ کام کیا تھا؟ نماز کی ادائیگی. پوری رات گزر جاتی تھی، نمازیں پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جایا کرتی تھی، اور وہ پابندی کے ساتھ اور ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے آپ نماز میں مشغول تھے. ایک بار آپ کے گھر میں نا آگ لگ گئی، نماز میں مصروف تھے، ایک بار گھر میں آگ لگ گئی تو آپ کو پتہ ہی نہ چلا. آس پاس سے لوگ آ گئے، گھر والوں نے مل کر بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا. جب آپ نے نماز کو مکمل کیا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ حضور گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نماز میں مصروف تھے. تو آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم ہوا. لوگوں نے جب کہا کہ ہم آگ بجھانے میں مصروف تھے تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہوا. اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کریں. نماز کو کسی حال میں قضا نہیں کرنا ہے. فجر کی بالخصوص، عشاء کی بالخصوص نمازوں کی پابندی کریں، وقت کے اندر ادا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسلامی بہنیں گھروں کے اندر پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب